میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا اور دنیا کی آفات سے بچنے کے لیے بہت ساری عبادات کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ وہ عبادت بندے کی طرف سے ادا کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی آفات و بلیات سے انسان کو محفوظ فرما دیتے ہیں، اور دنیا کو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہی بنایا ہے کہ دنیا میں انسان کبھی بھی جو ہمیشہ کا سکون ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ کا سکون اور ہر خواہش اور تمنا کا پورا ہونا یہ کل قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اس انسان کی کامل مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور جب دنیا کی آزمائش، دنیا کی کوئی مشکل بندے کو پیش آتی ہے تو ان مشکلات سے بچنے کے لیے بھی اللہ پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اسی طرح اللہ نے جو انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر بھی اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو آنے والی آزمائش اور پریشانیوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کے بہت سارے قصے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ فرعون کے تسلط سے، فرعون کے ظلم و جبر سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے طفیل بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، تو اللہ پاک نے اس قوم کو فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بارش کی ضرورت پڑتی ہے، قوم کو بارش کی ضرورت ہے، تو اللہ کے حکم سے میدان میں نکل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش نصیب فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ خود بھی انہوں نے اللہ سے مانگا ہے، اور اپنی قوم کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے اللہ سے ہی سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دکھوں کو، آفات و بلیات کو تم سے دور فرما دے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سب سے آخر میں تشریف لائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہمیں
یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ اللہ پاک نے بہت سارے ایسے معاملات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر آزمائش سے آسانی چاہیے، دکھ دردوں کی دوری چاہیے، بیماری ہے تو شفا چاہیے، راحت اور آرام چاہیے، تو یہ عمل تم کر لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری مشکلیں آسان فرما دے گی۔ میں نے گزشتہ جمعے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق امت پر یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ یہ درود پڑھنا جہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہاں پر درود پڑھنا یہ انسان کے لیے اجر اور ثواب کا باعث بھی ہے، دکھ اور تکلیف کے دور ہونے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ میں نے کافی ساری باتیں گزشتہ جمعے آپ کی گوش گزار کی تھی کہ درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی کہ دین و دنیا کے سنور جانے کا یہ ذریعہ ہے، اور اسی طرح گناہوں کا کفارہ درود پاک کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی میں درود پاک پڑھے گا تو اللہ اس کی تنگ دستی دور فرما دیں گے۔ دل کی طہارت کی ضرورت ہے تو کوئی بندہ درود پڑھے گا، اللہ اس بندے کے دل کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ کوئی بندہ روحانی پریشانیوں کی وجہ سے درود پاک پڑھے گا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کی روحانی پریشانیاں بھی دور فرما دیں گے۔ گویا کہ اللہ پاک نے درود پاک ہمیں ایسا عمل دیا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے، درود پڑھنے سے انسان جہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہا ہے وہاں پر انسان اپنی بگڑی بھی بنا رہا ہے۔ تو میں اجمالاً تھوڑی سی اور بات کر دیتا ہوں۔ گویا کہ درود پاک رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے، درود و سلام جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے، دنیا کے غموں کا مداوع ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر خود اللہ کی ذات درود بھیجتی ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے! درود پاک پڑھنے پر خود اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ درود بھیجتی ہے۔ اسی طرح درود پاک فرشتوں کے استغفار کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل آئے ہیں، اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے میرا بھی نام آئے اور میرے والد کا نام بھی آئے، تو یہاں تک بھی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ بندہ درود پڑھے گا تو اس کا نام بھی پیارے آقا کی ذات پہ لیا جائے گا اور اس کے باپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ یہ درود پاک کے فوائد ہیں، یہ درود پاک کی برکات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ میں چند ایک احادیث آپ کی گوش گزار کروں گا تاکہ ہمارے اندر مزید درود پاک پڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ اور جوش پیدا ہو جائے۔ میں نے کہا کہ درود پاک، درود شریف یہ رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اس حوالہ سے آپ نے مسلم شریف کی حدیث بارہا دفعہ سماعت کی ہوگی۔ میرے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی تعریف کرنے سے اللہ اس بندے کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتے۔ من صلی علیہ واحدہ،
ذرا کہو درود شریف صلی اللہ، پڑھ لیا نا صلی اللہ، کتنا کا ٹائم لگا؟ ایک دفعہ درود پڑھا، 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے، صلی اللہ علیہ، دیکھو کوئی ٹائم لگا، کوئی وقت صرف ہوا، مجھے آپ کو کوئی دقت، کوئی تنگی، کوئی تکلیف ہوئی پڑھتے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے پیارے آقا کی ذات پہ درود پڑھا اور پیارے آقا کا حق سمجھتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سمجھتے ہوئے ہم نے کہا صلی اللہ علیہ۔ مجلس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ جب بار بار نام آئے تو پھر پڑھنا مستحب ہو جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جب بھی حضور کا نام ہے تو کہیں صلی اللہ، کسی صحابی کا نام ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ، کسی ولی کا نام ہے تو رحمہ اللہ تعالی، رحمت اللہ علیہ، ہاں جی، اللہ جل جلالہ۔ خیر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی مرتبہ بھی میرے آپ کے کانوں میں نام پڑے، اتنی مرتبہ حضور کی ذات پہ اگر درود پڑھا جائے تو رحمت خداوندی کے ساتھ ساتھ قرب مصطفیٰ بھی حاصل ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت بھی حاصل ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی انسان کو نصیب ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی تعریف کی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تھوڑی سی تعریف کرنا سیرت ہے؟ کیوں جی، پیارے آقا کی کیا ہے؟ سیرت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے، جیسے اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہے۔ ذکر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ ہمیں اس حق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے کہا ذکر رسول میں ایک سب سے بڑا عمل میرے آپ کے پاس اللہ نے درود پاک کی صورت میں بھیجا۔ ہم جتنا درود پڑھیں گے اتنا ہی ذکر رسول کے مستحق ہوں گے، جتنا درود پڑھیں گے اتنا ہی پیارے آقا کا ذکر ہوگا، اور پیارے آقا کے ذکر سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر، فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ عشرا، کہ ایک بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ لمبی چوڑی تعریف نہیں کی، لمبا چوڑا درود نہیں پڑھا، ابھی یہ تعداد سینکڑوں میں نہیں گئی، ابھی یہ تعداد ہزاروں میں نہیں گئی، ابھی یہ تعداد لاکھوں میں نہیں گئی۔ کتنی بار پڑھا؟ مسلم شریف کی روایت ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ عشرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تعریف تھوڑی سی کی ہے، ابھی ایک مرتبہ پیارے آقا کی ذات پہ درود پڑھا ہے، اللہ نے اپنی رحمتوں سے اس انسان کو مالا مال فرما دیا ہے۔ درود ایک مرتبہ پڑھا ہے، اللہ نے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اس بندے پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ صلی اللہ، پھر کہو صلی اللہ۔ یہ ہے رحمت خداوندی کے نزول کا سبب۔ کیا ہوا؟ درود پاک۔ جتنا درود پڑھیں گے اتنا اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ آگے چلتے ہیں۔ 2 بندے آپس میں ملتے ہیں، ہاں جی، ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، آپ کا آپس میں دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اور اس تعلق میں کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کسی کے ساتھ کوئی واقفیت ہے، کسی کے ساتھ کوئی دوستانہ ہے، کسی کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق ہے، اور اس عشق کے تعلق میں، اس محبت کے تعلق میں کوئی بھی دنیاوی غرض نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ محبت ہے تو اللہ کے لیے، بغض ہے تو اللہ کے لیے، دے رہا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو دینے سے ہاتھ کو روک رہا ہے تو اللہ کے لیے۔ میں نے حدیث کا مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا
محبت ہے تو اللہ کے لیے، بغض ہے تو اللہ کے لیے، دے رہا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ کو روک رہا ہے تو اللہ کے لیے۔ میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے دیا بھی اللہ کے لیے، روکا بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے کی ہے، کسی سے نفرت بھی اللہ کے لیے کی ہے، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، ایمان مکمل ہو گیا، یہ کامل الایمان ہو گیا، اللہ نے اس کے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اور ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ایمان سے خالی ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے کلمہ نصیب فرما دیا، ماں کی گود سے ایمان عطا فرما دیا۔ جب ہم نے ہوش پکڑا تو ہم نے اپنے بڑوں کو کلمہ اور قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اور سنا، ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا ہوں، آپ تھوڑا آگے آ جائیں، آگے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے جب دو بندے محبت کرنے والے، دو بندے ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے، بات سمجھے؟ میرا آپ سے تعلق ہے کس کے لیے؟ آپ مجھے جانتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کا امام ہوں، ٹھیک ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کو اس حوالے سے کہ آپ میرے مقتدی ہیں۔ پہلے تو امام مقتدی کا تعلق تھا، آہستہ 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 تعلق بڑھ گیا، آپ میرے قریب آنا شروع ہوئے، میں آپ کے قریب آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اپنے امام کو امام کا درجہ دیا، آپ نے کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نائب ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ہمارا امام بھی ہے، یہ عالم دین بھی ہے۔ آپ نے میرا اکرام کرنا شروع کیا، میرے قریب ہو گئے، میں آپ کے قریب ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھتا گیا۔ نہ میری کوئی غرض ہے آپ سے ملنے کے لیے، نہ آپ کی کوئی غرض ہے، آپ میرا احترام کرتے ہیں اللہ کے لیے، میں آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں کس کے لیے؟ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ میں تو بہرحال یہی سمجھتا ہوں، میں تو اپنے تعلق کو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق کس کے لیے؟ سنو میرے آپ کے آقا کا فرمان، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو بندے، کتنے بندے آپس میں ملتے ہیں، کیا کرتے؟ ملتے ہیں، سلام کیا، حال حوال کیا، یا کر کیا کیا؟ معانقہ کیا، جفی وغیرہ ڈالی، اور اس کا حال پوچھا، اس کے بچوں کا حال پوچھا، اس کی زندگی کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہمارا تعلق کس کے لیے؟ بولو بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج یہ بھی چیز ناپید ہو گئی، کسی کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ کے لیے نہیں، کسی کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کے لیے نہیں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس سے اپنا مطلب نکلوانا ہے، یا کسی سے سلام کر رہے اس کی شر سے بچنے کے لیے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کا آپس میں تعلق اپنے اللہ کے لیے ہوگا، جن کے اندر آپس میں محبت بغیر کسی غرض کے ہوگی، محض اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، دعا کر سکتے ہیں۔ تو میرے آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ جب دو بندے آپس میں محبت کرنے والے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، آپس میں دو بندے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، حال احوال کرتے ہیں، جب ملتے ہیں، ملنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھی کیا، بولو سلام بھی کیا، اور معانقہ بھی کیا، ہاں جی، بیٹھ کے گپ شپ بھی کی۔ اب جدا ہونے سے پہلے، ملنے کے بعد، جدا ہونے سے پہلے انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھی بھیجا، پیارے آقا کا حق سمجھتے ہوئے اور اپنی بگڑی بنانے کے لیے
قربان جائیں میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرافت پہ۔ میرے آپ کے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جب دو بندے آپس میں ملے، اللہ کی محبت کرنے والے آپس میں ملتے ہیں اور مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک بھیجتے ہیں، تو ان کے علیحدہ ہونے سے پہلے، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی عمل کیا؟ کوئی ماتھا رگڑا زمین پہ ہے؟ کوئی جناب رات کو قیام کیا؟ کوئی لمبی لمبی رکعتیں پڑھی ہیں؟ کوئی ساری رات کھڑے ہو کے قیام اللیل کیا؟ کیا صبح سے شام تک 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کی؟ کیا کوئی ہم نے تسبیح پکڑ کر جناب ہزاروں کی تعداد میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہو یا پیارے آقا کی ذات پہ درود پڑھا ہو؟ کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپس میں دو محبت کرنے والے ملے ہیں، چاہے 1 منٹ ملے ہو یا 10 منٹ ملے ہو، اور ملنے کے بعد انہوں نے پیارے آقا کی ذات پہ حضور کی محبت میں درود پڑھا ہو اور 1 منٹ میں درود پڑھا ہے، اللہ نے کتنے اپنے رحمت کے خزانے کھول دیے ہیں۔ ان کے جدا ہونے سے پہلے یہ دونوں ایسے جا رہے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کتنا بڑا اجر ہے درود پاک کا، یہ درود پاک کتنا بڑا عمل ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں میرا آپ کا رب فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں یا ایھا الذین آمنو، اللہ یہ کہتے لوگوں یاد رکھنا یہ کام پہلے میں کر رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، او لوگوں سن لو یہ کام پہلے میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں کر رہا ہوں، یہ عمل پہلے میں کر رہا ہوں۔ میں نماز سے پاک ہوں، میں حج سے پاک ہوں، میں زکوٰۃ سے پاک ہوں، میں صدقہ خیرات سے پاک ہوں، میں دنیا کی کوئی بھی عبادت ہے اس سے میں پاک ہوں۔ یاد رکھنا ایک عمل ہے، ایک عمل پہلے میں کرتا ہوں، وہ پہلے میں کرتا ہوں، پھر میرے فرشتے کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو یہ عمل میں بھی کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، لہذا تم نے بھی یہ عمل کرنا ہے۔ یہاں تک نہیں کہ یہ عمل کر کے تم میرے نبی کا حق ادا کرو گے، ہاں حق بھی ادا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہاری بگڑی بھی بنا دوں گا، آخرت بھی سنواروں گا، دنیا بھی سنوار دوں گا۔ اچھا ایک اور حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ مزید ہمارے اندر جذبہ اور ابر شوق پیدا ہو کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں نا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ میرے آقا کی ذات کے ساتھ اگر کسی کی نسبت ہوئی ہے تو وہ بھی شان والا بنا، وہ بھی عظمت والا بنا، وہ بھی جناب اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں محترم بنا۔ درود پاک کس نے پڑھا؟ ہم نے، بولو یارو، ہم نے پڑھا، اور اس درود میں بھی ہم نے کس سے التجا کی؟ اللہ سے۔ ہم اپنے آپ کو تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اللہم صلی علی، پڑھو ذرا، اللہم صلی علی محمد، یہ آگے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خود تھوڑی کہتے ہیں، ہم خود تو نہیں کہتے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے گزارش کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بس میں تو اتنا تھا، ہمیں نہیں پتا آپ کی ذات پہ درود کیسے بھیجنا ہے، پیارے آقا کی ذات پہ درود کیسے پڑھنا ہے، یا اللہ ہم نے تو آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے۔ کیوں جی؟
ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ ہم تیرے سامنے تیرے دربار میں یہ رکھتے ہیں، یا اللہ یہ وظیفہ یہ درود اللہ تیرے دربار میں رکھتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہماری سوچوں سے بھی ماورا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرافت ہے، ہم کہاں اور پیارے آقا کی ذات کہاں، میں کہاں اور حضور کی ذات کہاں۔ یا اللہ آپ سے ہی گزارش کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی اپنے شایان شان جو ہمارے نبی کی شان ہے اس کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دے، اللہ درود بھیج دے۔ اچھا ہم نے درود بھیجا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن جبریل میرے پاس آئے۔ کون آئے؟ اور مجھے خوشخبری دے کر گئے، اگلی بات جب پوری ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ میرے آپ کے مطلب کی بات ہے، اس بات کا تعلق میرے آپ کے ساتھ ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ رہے ہیں، پیارے آقا کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تشریف لائے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آئے اور مجھے خوشخبریاں دے دی۔ خوشخبریاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کیا؟ من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ اے میرے پیارے حبیب، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، میں خدا اس پر درود بھیجتا ہوں۔ ہاں درود اس نے بھیجا حضور کی ذات پہ، کتنا مبارک عمل ہے۔ اس بندے کی نسبت ہوئی پیارے آقا کی ذات کے ساتھ اور اس نے خود نہیں دعویٰ کیا کہ میں حضور کی ذات پہ درود بھیج رہا ہوں، اس نے بھی اپنے اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کا سوال کیا ہے، یا اللہ میرے بس میں نہیں، جیسے تیری عظمت اور شان ہے، جیسے تیرے حبیب کی عظمت اور شان ہے، یا اللہ اسی طرح آپ میری طرف سے اپنے حبیب پہ درود بھیج دو۔ قربان جائیں، کیا حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مجھے خوشخبریاں دے دی، من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ آپ پر درود بھیجتا ہے، جو بندہ آپ پر درود پڑھتا ہے، میں خدا اس پر درود بھیجتا ہوں، اور جو بندہ آپ پر سلام عرض کرتا ہے، میں خدا اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ کہو ذرا صلی اللہ ہو، کنجوسو کہہ دو صلی اللہ ہو۔ اس معاملے میں تو بخل نہیں کرنا چاہیے، کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، یاد رکھنا، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ بگڑیاں بنانی ہے تو درود پاک کا وظیفہ بنائیں، اپنائیں اس کو، دن اور رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ طبرانی شریف کے حوالے سے حقوق جمال مصطفیٰ کتاب ہے، اس کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا ایک وسیلہ اور ہیلہ، کرنی زیارت، بولو اللہ نصیب فرمائے، لیکن زیارت بھی مانگیں تو عافیت والی مانگیں۔ حضور کی زیارت بھی اللہ سے مانگنی ہے تو عافیت والی، خوشی والی، کہ جب حضور کی خواب میں زیارت ہو تو حضور ہمیں دیکھ کر خوش ہوں۔ خدا نہ خواستہ اس کا مفہوم مخالف نہ ہو جائے کہ زیارت تو مانگی ہے، لیکن کہیں زیارت ایسے نہ ہو جائے کہ آپ حضور کا دیدار کریں، میرے آپ کے آقا نے رخ موڑ لیا،
بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ مرنے کے بعد تو زیارت ہوگی، مرنے کے بعد تو قبر میں کتنے سوال ہیں؟ بولو یارو، بول دے کوئی نہیں، کتنے سوال ہیں؟ پیپر آؤٹ ہے نا؟ پیپر آؤٹ ہے، بولو کتنے سوال؟ کوئی چوائس بھی نہیں، 3 سوال اور تینوں آؤٹ، کوئی چوائس بھی نہیں ہے۔ من ربو کا پہلا سوال، ہاں جی، من نبیوں کا دوسرا سوال، ما دینوں کا تیسرا سوال۔ 3 سوال ہیں پیپر میں اور تینوں سوال آؤٹ ہیں، کوئی چوائس بھی نہیں۔ ہم نے کتنی تیاری کر رکھی؟ آج دنیا کا پیپر آؤٹ ہو جائے تو بندہ، لڑکا، اسٹوڈنٹ 100% نمبر لیتا ہے؟ بولو یارو، چلو تسی تو بوٹیاں نہیں لائیاں، اسی بوٹیاں نہیں لائیاں، چلو کسی دے ہاتھے پیپر چڑھ جائے تو 100% نمبر لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا نا۔ یہ قبر کا پیپر آؤٹ ہے، آؤٹ ہے نا۔ کہاں تک میری آپ کی تیاری ہے؟ کوئی ہے تیاری؟ من ربو کا سوال ہے، یہ بھی لازمی، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا سوال ہے، لازمی ہے، کیا تیاری ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سوال ہے، آؤٹ ہے، کیا تیاری ہے؟ سوال لازمی ہے تینوں، کوئی چوائس نہیں۔ اور یہاں تک آتا ہے بخاری شریف کے حوالے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے کر دیا جاتا ہے بندے کو، اور وہ فرشتے پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضور کی زیارت ہوگی قبر میں، مان لو، مان لو، میرے آپ کے آقا کا فرمان ہے، میرے آپ کے آقا کی زیارت ہوگی قبر میں۔ دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ بھائی ہاں میں اپنے آقا کی زیارت کروں خواب میں، اللہ نصیب فرما دے، اللہ کرے وہ زیارت ہو تو خوشی والی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، میں نے کہا بڑی سعادت کا ذریعہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ بتایا، جو بندہ شب جمعہ، کون سی؟ شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات کو شب جمعہ بولتے ہیں۔ شب جمعہ 2 رکعت نفل پڑھے، عشاء کی نماز پڑھ کے، ساری باتوں سے فارغ ہو کر، کتنی رکعتیں پڑھے؟ 2 رکعت نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، کتنی بار پڑھے؟ 25 مرتبہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، سارے نو آندی ہے، بولو یارو، آ جا کے سانو یہی تے صورت آندی ہے، یہی تے صورت آندی، ہور تے آندی بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے۔ کچھ ایسے بیچارے بد نصیب ہیں جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، ہیں ہمارے لیڈر، ہوتے ہیں ہمارے لیڈر۔ بہرحال سورہ اخلاص چھوٹی صورت ہے، ہر چھوٹے بچے کو آتی ہے، ہر نوجوان کو آتی ہے، ہر بوڑھے کو آتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رکھتے ہیں کتنی ہوگی؟ 2، مکمل کر لیں۔ مکمل کرنے کے بعد فرماتے ہیں 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، 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 اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اور سنت کے مطابق سو جائے۔ آئندہ شب جمعہ آنے سے پہلے اللہ پاک اس بندے کو خواب میں پیارے آقا کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ آپ جانتے ہیں میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنی باتیں میں کم کرتا ہوں۔ یہاں اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بات حوالہ کی جائے، اتھینٹک بات کی جائے، کوئی ہوائی فائر نہیں کیے جاتے، کوئی ہوائی شاپر نہیں، یہاں ہوا میں
اڑائے جاتے ہیں۔ یہاں جو بیٹھ کے بات ہوتی ہے ٹھنڈک ہوتی ہے، جہاں تک ہماری اپنی ریسرچ یا ہمت اور طاقت ہوتی ہے وہاں تک بات کو اتھینٹک بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے آقا کا ارشاد آپ کے سامنے نقل کیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی بندہ یہ عمل کرے ساتھ یہ بھی دعا کر کے سوئے کہ یا اللہ اگر زیارت ہو تو عافیت والی ہو، اگر زیارت ہو تو خوشی والی ہو، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میرے اوپر پڑے اور میری نگاہ حضور پر پڑے، ادھر سے میں مسکراؤں ادھر سے میرے آقا مجھے دیکھ کے مسکرائیں، اور مجھے کیا چاہیے؟ میں درود پاک کی بات کر رہا ہوں۔ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس امت پر۔ اچھا کدی حضور دا نام لکھیا ہے؟ کدی حضور دا نام کاغذ تے لکھیا؟ بول دے نہیں یار، بولو نا تھوڑا جا بولو، لکھا نا نام؟ اچھا ساتھ یہ بھی دیکھیے، ہم لکھتے ہیں حضرت محمد، زبان سے کہہ دیا، زبان سے آگے ہم حضور کے نام کے اوپر چھوٹا سا اور ڈنڈی مار دینے، ڈنڈی سی بنا دیتے، اس سے درود پاک ہو گیا پورا؟ بولو یارو، ہم کیسے ظالم لوگ ہیں یار، نام اپنے آقا کے لکھ رہے ہیں اور حضور کے نام کے ساتھ اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ پورا درود لکھتے ہوئے ہمارے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، یہی کہا جا سکتا ہے۔ پیارے آقا کا نام لکھ کر آگے درود پورا کیوں نہیں لکھا جاتا؟ چلو میں اس کو ناجائز حرام نہیں کہتا، پیارے آقا کا نام لکھا، بے شک قلم سے آپ نے سواد لکھ دیا، زبان سے آپ نے کہا صلی اللہ علیہ، وہ پڑھ لو یارو، صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے آپ نے درود پیش دیا، پیارے آقا کی ذات پہ پڑھ دیا، لیکن قلم سے آپ نے سواد لکھا۔ اے کاش کہ میرے آپ کے آقا کا نام جب میں نے اپنی کتاب پہ لکھا، آپ نے اپنی ڈائری پہ لکھا، اس نام کے ساتھ ہم نے آگے درود پورا لکھا ہوتا۔ اس کا فائدہ بتا دوں؟ بولو بولو، فائدہ بتا دوں؟ میرے آپ کے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جس نے کسی ورق پر یا کسی کتاب پر میرا نام لکھا اور میرے نام کے ساتھ درود پاک بھی لکھ دیا، جب تک اس کتاب پہ میرا نام لکھا باقی ہوگا فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں نے اللہ نے معاف کیتا ہے؟ اپنی گارنٹی کو دے سکتا ہے؟ اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں جو عمل کر کے بندہ اپنے اللہ سے بخشش کرواتا ہے۔ اب دوبارہ کلہ نام لکھو گے اوپر سواد پاؤ گے یا پورا درود؟ بولو یارو، حضور کا نام آئے تو اوپر سواد نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھیں گے جب تک اس کاپی پر، اس کاغذ کے ورق پر، اس کتاب پر حضور کا نام سجا ہوا ہے، حضور کے نام کے ساتھ حضور پر درود بھی لکھا ہوا ہے، جب تک وہ نام باقی ہے تب تک فرشتے اس بندے کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اس بندے کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ کام آسان ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اجر دیکھو کتنا بڑا ہے۔ کیوں جی کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے بھائی؟ حق ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ کی غالباً روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ اتنا بڑا بنا رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو ساری مخلوق کی آواز سننے کی صلاحیت دے رکھی۔ جس رب کا اتنا بڑا فرشتہ، اس رب کی شان کیا ہوگا؟ اتنا بڑا فرشتہ کہ وہ فرشتہ سارے لوگوں کے سماع کو سنتا ہے، سارے لوگوں کی زبانوں کو سمجھتا ہے، سارے لوگوں کی آوازوں کو وہ سمجھتا ہے۔ اللہ نے وہ فرشتہ فرمایا، میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرشتہ وہ پیدا کر رکھا ہے، میری وفات کے بعد وہ فرشتہ قیامت تک میرے روضے پہ کھڑا رہے گا۔
آگے بھی بتا دو، آگے بھی کہتا ہوں، فرمایا کہ پس جو میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑے گا، وہ فرشتہ اس بندے کا اور اس بندے کے باپ کا نام لے کر مجھے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ کی ذات پہ درود بھیجا ہے۔ میرا بھی کام بن گیا، میرے باپ کا کام بھی بن گیا، میرا بھی کام ہو گیا، میرے والد کا نام بھی آ گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا بھی نام پہنچ گیا اور میرے باپ کا نام بھی پہنچ گیا، اور مجھے کیا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، پیارے آقا کی معرفت حاصل ہوگی، پیارے آقا کا قرب نصیب ہوگا، اور کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں تو ابھی وہ واقعات کی طرف نہیں گیا کہ درود پڑھنے کے کیسے کیسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں ہیں، یا صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں، بات دور نکل جاتی ہے۔ یہ میں نے بے شمار فضائل آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے، درود و سلام بخشش کا ذریعہ ہے، درود پاک دنیا کے غموں کا مداوا ہے، درود پڑھنے والے پر خود اللہ کی ذات درود بھیجتی ہے، درود لکھنے اور پڑھنے سے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو بندہ درود پڑھتا ہے پیارے آقا کی ذات پہ اس بندے کا نام بھی پہنچایا جاتا ہے، اور اس بندے کے باپ کا نام بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن درود پڑھنے کے اور زیادہ فضائل، معمول بنائے، ایک معمول، کم از کم جمعے کے دن تو حضور کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے، یا ہم نے مسجد میں لگا بھی رکھی حدیث، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، کیوں جی پڑھنا چاہیے؟ میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تمہارے دنوں میں سے جمعے کا دن افضل ترین دن ہے، اسی دن میں اللہ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن میں آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، اسی دن میں یعنی جمعے کے دن میں سور پھونکا جائے گا۔ فرمایا کہ لہٰذا تم مجھ پہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنا تعارف کروانا چاہے حضور کو، درود پڑھے، کیوں جی ہے؟ اپنا تعارف، اپنی پہچان کروانا چاہتا تو کیا کرے بھائی؟ درود پڑھے۔ جب فرشتے وہاں درود پہنچاتے ہیں، پیارے آقا کی ذات پہ درود بھیجا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ہے جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے، تو پہچان ہو گئی، معرفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج میرے آپ کی کسی بڑے کے ساتھ پہچان ہو جائے، تعارف ہو جائے، تو ہم پھولے نہیں سمجھتے، وہ ہاں جی میری بڑی پہنچ ہے، کیوں جی کہتے ہیں نا میری بڑی پہنچ ہے بھائی، میرا بڑا اوپر کے لیول تک تعلق ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، ہم پھولے نہیں سماتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری اپنی ٹور بدل جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری ٹور بدل جاتی ہے، یہ تو دنیا والے ہیں، یہ تو دنیا کے ہیں، یہ تو پیسے کے بندے ہیں۔ ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ کثرت سے پیش کرو، پھر میرا آپ کا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا، حضور مجھے آپ کو پہچانیں گے۔ ہاں پھر ہم ذرا ٹہل کے چلیں گے کہ ہاں بھائی حضور ہمیں بھی جانتے ہیں، حضور ہمیں بھی جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ ہاں کاش کہ ہم سچے غلام بن جائیں، یہ بات بھی پیچھے باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ کرے ہم سچے عاشق بنے، ہم سچے غلام بن جائیں،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ خیر، درود پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجنا یہ حق ہے حضور کا، حق کے ساتھ ساتھ میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بھی ہے۔ ہاں جو درود نہیں پڑھتا، جو درود نہیں پڑھتا، مول صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ چلو بتا دیتے ہیں۔ من نسی الصلاۃ علیہ خطیئ طریق الجنہ، میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ہاں یہ بھی مفہوم سامنے آنا چاہیے نا، سو اکیلے فضائل تھوڑی ہیں کہ فضائل سنو بس، ہاں وعید بھی تو آنی چاہیے۔ جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی بڑی لمبی روایت ہے، راغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، میرے آپ کے آقا نے خلاف قیاس منبر پہ قدم رکھا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آج کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا، آج آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، دوسری پہ رکھا ہے، تیسری پہ رکھا ہے، آپ کی زبان مبارکہ سے آمین کی صدا آئی ہے۔ پیارے آقا فرماتے لوگوں، صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، لمبی حدیث ہے، ایک ٹکڑا اس کا جو آج کے موضوع کے حوالے سے ہے۔ میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام آئے، جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام سن کر وہ بندہ آپ کی ذات پہ درود نہ بھیجے وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے یہ کہا، یہ بد دعا دی، اوپر سے میں نے آمین کہا، مور لاگی بھائی، کیا ہو گیا؟ اور یہاں تک بھی فرمایا کہ جس نے میرے اوپر درود پڑھنا چھوڑ دیا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہاں یہ مفہوم بھی میرے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہی ہے امت پر یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جہاں دوسرے حقوق ہیں وہاں یہ بھی حق ہے۔ پیارے آقا کے احسانات کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھا جائے، اور اس سے حضور کا حق بھی ادا ہوگا اور ساتھ ساتھ بندے کی اپنی بگڑی بھی بنے گی، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی، اور حضور علیہ السلام کی معرفت بھی حاصل ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل ہوگی، اور کل قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پڑوس بھی نصیب فرمائیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا آخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔